إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں باہر جو حضرات تشریف فرما ہیں ان سے تمام تشریف لے آئیں انتہائی قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہیں سبھی حضرات خاص طور سے اس رابع مجالس کا انعقاد کرنے والے مجالس ایسا کا انعقاد اور اہتمام کرنے والے یہ وہاں کے صدات جو بہت ہی منکسر المزاجی کے ساتھ اور بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مجالس ایسا کا سلسلہ جاری و ثانی کیے ہوئے ہیں اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار پنہا ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو
تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگو میں تو۔ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موج نفس کے ساتھ شہرت میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو۔ تلاوت کلام ربانی سے مجلس عزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ سبھی مولا کے شہدائی مولا کے چاہنے والے اور پرسہ پیش کرنے والے یہاں تشریف فرما ہیں۔ انتہائی قابل ستائش ہیں وہ مومنین ذوی اکرام جو بہت ہی محبتوں کے ساتھ فرش عزا کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ یہاں سبھی حضرات تشریف فرما ہیں۔ ہمارے سوسکا مرثیہ خان اور آل محمد علیہ السلام کی پسندیدہ ذاکری یعنی مرثیہ خانی کے فرائض انجام دینے والے محترم شاہ نواز حسین صاحب اور ان کے ہم نوا تشریف فرما ہیں۔ ہمارے محترم شاعر اہل بیت ڈاکٹر عزیز صاحب تشریف فرما ہیں اور محترم انجینئر ضمیر صاحب تشریف فرما ہیں، میئر صاحب اور دیگر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ سبھی حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے، زندگی کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان سے تماس کی جاتی ہیں، آئیے فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ مجلس عزا کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ اب بہتیتوں کو احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے محترم شاہ نواز حسین صاحب اور ان کے ہم نوا سے تشریف لائیں اور سوز و سلام و مرثیہ خانی کے فرائض انجام دیں۔ آپ حضرات شاہ نواز حسین صاحب کے خیر مقدم میں بآواز بلند نعرہ صلوات انتظام کر لیں یا ہم اپنا ویسا مزاج بنا لیں۔ اچانک سے وہ وہاں چار پانچ ناغائیں انہوں نے وہاں سجاد باغ میں کی تھیں۔ تھوڑا سا ہمارے طریقوں میں ہم اگر فرق نہیں کریں گے تو بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مولا علی کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ مولا علی دریالی سفینہ علی دریا علی
سفینہ علی ناخدا علی درمان علی درست علی درکشا علی مولا علی امام علی. آداب آداب. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتی تھی بنا کہتی تھی بنا اصغر جان کب تم گھر میں آؤگے دریا سے پی کر پانی کب تم گھر میں آؤگے اے میرے یوسف ثانی غیب تم گھر میں آؤگے شکل دکھانے اپنی نورانی کب تم گھر میں سوگ میں ہم نے پیارے پہنی کفنی کالی ہے ارے بھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے سوگ میں ہم نے پیارے پہنی کفنی کالی ہے بورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بنو آداب آداب باواز بلند نعرہ صلوات. چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں. مومنین کی توجہ چاہوں گا. مشہور و معروف مرحوم و مغفور شاعر اہل بیت راجہ محبوب علی خان صاحب کا کلام ہے. مومنین کی توجہ چاہوں گا. راستہ حق کا ہوائی کرتا ہے اکثر نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے حق سے دیکھ لو دیوار
توجہ چاہوں گا، راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر، روح کشے جنت ہے اشک غم سے روح مومنی، روح کشے جنت ہے اشک غم سے روح مومنی، آنکھوں ہی آنکھوں میں پیدا کر لیا کوثر نیا راستہ حق کا ہوا ہی توجہ چاہوں گا مومنین کی، ہے اکثر نیا، دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج، دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج، آج کعبے میں مؤذن ہے نیا منبر نیا، آج کعبے میں مؤذن ہے نیا منبر نیا راستہ حق کا ہوا ہی، توجہ چاہوں گا، ہے اکثر نیا، حق پہ تکیہ فرش احمد شام ہجرت اور علی، حق پہ تکیہ فرش احمد شام ہجرت اور علی، ارے سونے والا ہے نیا تکیہ نیا بستر نیا، سونے والا ہے نیا تکیہ نیا بستر نیا، صلوات بھیجے حضرات، مومنین کا مجمع ہے، حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا، خم کا میدان دست مرسل جام بلغ دور میں، خم کا میدان دست مرسل جام بلغ دور میں، میرا میں خانہ نیا ساغر نیا کوثر نیا، میرا میں خانہ نیا ساغر نیا کوثر نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے، اکثر کانپتے ہاتھوں پہ لے جاتے ہیں بچے کو حسین، کانپتے ہاتھوں پہ لے جاتے ہیں بچے کو حسین، دست اطہر پر بنا گہوار اصغر نیا، دست اطہر پر بنا گہوار اصغر نیا راستہ، مقطع پیش خدمت ہے، خصوصاً توجہ چاہوں گا، کرتا ہے اکثر نیا، سب کیا کرتے ہیں اے محبوب مدح شہ مگر، سب کیا کرتے ہیں اے محبوب مدح شہ مگر، جب اٹھاتے ہو قلم تم کہتے ہو اکثر نیا، جب اٹھاتے ہو قلم تم کہتے ہو اکثر نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا
چند بند مرثیے کے پیش خدمت ہیں. فاتحہ. حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں. حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں. وفور ذوف سے بے شیر کو غش آتے ہیں. زباں کھلتی ہے سوکھی زباں دکھاتے ہیں. خوشی ہے مرنے کی ایسی کہ مسکراتے ہیں. خوشی ہے مرنے کی ایسی کہ مسکراتے ہیں. وفور شوق سے رن کی طرف ہمکتے ہیں. وفور شوق سے رن کی طرف ہمکتے ہیں. ہر ایک گام پہ مڑ کے ماں کو تکتے ہیں. حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں. بلائے لے کے یہ کہتی ہے بانوے مزتر چلے ہو پہلے پہل آج گھر سے تم باہر فدا ہو لال یہ مادر تمہاری الفت پر نگاہ بس بد سے بچائے تمہیں خدا. اصغر نگاہ بس بد سے بچائے تمہیں خدا. اصغر بہت نہ دشت میں ہر سال لگائیو بیٹا. بہت نہ دشت میں ہر سال لگائیو بیٹا. نثار ہو گئی ہے ماں جلد آئیو بیٹا. حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں. عجب حال ہے صدقے گئی میرے دل میں ردا اٹھائے ہوئے لے چلو لبے دریا. چلوں میں ساتھ جو بابا سے پوچھ لو بیٹا. ہر کڑی ہے دھوپ بہت چل رہی ہے گرم ہوا. کڑی ہے دھوپ بہت چل رہی ہے گرم ہوا. کمال چاند سا منہ ہے اداس اے اصغر. کمال چاند سا منہ ہے اداس اے اصغر. خدا بجھائے تمہاری یہ پیاس اے اصغر. حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں. حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں. تمہاری پیاس سے بیٹا ہے صدمہ جا کا یقین یہ ہے کہ ترس کھائے دیکھ کر گمراہ پلائیں آب یہ توفیق دے انہیں اللہ. عجیب یاد سے کہتے ہیں منہ کو دیکھ کے شاہ. عجیب یاد سے کہتے ہیں منہ کو دیکھ کے شاہ. خیام میں تجھے
تقدیر اب نہ لائے گی خیام میں تجھے تقدیر اب نہ لائے گی یہ تیری پیاس وہ ہے جان لے کے جائے گی حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں کسے دکھاؤں میں صدمہ ہے خود میرے دل پر ہنسی خوشی تمہیں آنا نصیب ہو اے اصغر ابھی تو لال سدارے نہیں ہو تم باہر لٹا ہوا نظر آتا ہے مجھ کو سارا گھر لٹا ہوا نظر آتا ہے مجھ کو سارا گھر اجاڑ ابھی سے میری آنکھ میں یہ بستی ہے اجاڑ ابھی سے میری آنکھ میں یہ بستی ہے تمہارے جھولے پہ کیا بے کسی ترستی ہے حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں عجیب یاس سے کہتے ہیں سید والا یہ اضطراب ہے ناحق کرو خدا سے دعا پھر آئیں گے علی اصغر وہ اگر چاہے گا کچھ اختیار کسی کا نہیں جب آئے قضا کچھ اختیار کسی کا نہیں جب آئے قضا جگر پہ داغ علمدار کا سا ہم نے جگر پہ داغ علمدار کا سہا ہم نے جوان مر گئے اکبر تو کیا کیا ہم نے حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں کہا جواب میں بانو یہ بجا ہے حضور کروں میں کیا کہ نہیں مانتا دل رنجور مجھ ہوا سے نہیں کچھ یہ رنج کا ہے وفور یقین ہے اب علی اصغر شہید ہوں گے ضرور یقین ہے اب علی اصغر شہید ہوں گے ضرور قیام میں نہ پھر آئیں گے جا کے مقتل میں قیام میں نہ پھر آئیں گے جا کے مقتل میں چھڑا کے ہم سے قضا لے چلی ہے جنگل میں حسین خیمے سے اصغر کو لے کے جاتے ہیں صلوات ارشاد فرمائے جزاک اللہ خیر الجزا بہت ہی افسوس اور بہت ہی دلوں کو برما دینے والی حقیقت سوز و سلام اور مرثیہ خانی کے اعتبار سے آپ سماعت منوا رہے تھے اور آپ ثواب ادارے حاصل کر رہے تھے لیجیے آزاد التماس کی جاتی ہے سلمان سلمہ سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں
ایسے ویسے کو ملتی تو اٹھتی نہیں ذوالفقار، ایسے ویسے کو ملتی تو اٹھتی نہیں ذوالفقار، تلوار خدا نے بھی دی تو ہاتھ دیکھ کر، تلوار خدا نے دی بھی تو ہاتھ دیکھ کر، شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں۔ صلوات۔ مالک کوثر و تسنیم و علم جیت گئے، مالک کوثر و تسنیم و علم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے۔ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر عقیل نعمانی صاحب، فرماتے ہیں کہ مالک کوثر و تسنیم و علم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے، تیر کھا کر جو تبسم ہے لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم جیت گئے۔ تیر کھا کر جو تبسم ہے لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم جیت گئے۔ آئیے حضرات علم و ادب سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم شخصیت محترم ڈاکٹر عزیز صاحب سے نماز کی جاتی ہے، تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اذان عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ الصلوات ارشاد۔ حضرات پہلے تو بالکل واضح کر دوں کہ بہت کم لکھتا ہوں، مگر شروع کے 4 مصرے اپنے ہی پڑھوں گا، اس کے بعد اپنے والد محترم کے پڑھتا ہوں، کچھ اساتذہ کے پڑھ لیتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دیں کہ ہم پرچم عباس اٹھاتے ہی رہیں گے، ہم پرچم عباس اٹھاتے ہی رہیں گے، باطل کے اٹھے سر کو جھکاتے ہی رہیں گے، باطل کے اٹھے سر کو جھکاتے ہی رہیں گے، اور دریا غم حسین میں اشکوں کا بہا کر مرہم دل زہرا پہ لگاتے ہی رہیں گے، مرہم دل زہرا پہ لگاتے ہی رہیں گے۔ ایک صلوات کا اور سہارا دیں۔ مجلس اور اس کی شان ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو مجلس میں اشک باری ہے، یہ جو مجلس میں اشک باری ہے، یہاں خرچے میں نفع جاری ہے، یہاں خرچے میں نفع جاری ہے۔ اور اے محرم تیری فضا کو سلام، اے محرم تیری فضا کو سلام، دن ہمارا ہے شب ہماری ہے، دن ہمارا ہے شب ہماری ہے۔ ایک سلام کے کچھ اشعار وآل محمد، صرف ایک مطلع اور 4 شعر۔ کہ ہارنا پیاس سے دریاؤں کی تقدیر میں ہے، ہارنا پیاس سے دریاؤں کی تقدیر میں ہے، فیصلہ حضرت عباس کی تحریر میں ہے، فیصلہ حضرت عباس کی تحریر میں ہے۔ اس لیے شیر ہے عباس ہر ایک پہلو سے، اس لیے شیر ہے عباس ہر ایک پہلو سے، خون کے اندر جو شجاعت ہے وہی شیر میں ہے، خون کے اندر جو شجاعت ہے وہی شیر میں ہے۔ وہ جو ایک نقطہ علی نام سے منسوب ہوا، وہ جو ایک نقطہ علی نام سے منسوب ہوا، نام عباس اسی نقطے کی تفسیر میں ہے، نام عباس اسی نقطے کی تفسیر میں ہے۔ اور صلب حیدر میں تھے اس وقت تو ثابت یہ ہوا، قبلہ غور فرمائے کیا ثابت ہوا؟ کہ صلب حیدر میں تھے اس وقت تو ثابت یہ ہوا، روح عباس کی بھی چادر تطہیر میں ہے، روح عباس کی بھی چادر تطہیر میں ہے۔ اور صلب حیدر میں تھے اس وقت تو ثابت یہ ہوا، روح عباس کی بھی چادر تطہیر میں ہے۔ اور علقمہ تیرے کنارے سے لب کوثر تک، علقمہ تیرے کنارے سے لب کوثر تک جتنا پانی ہے وہ عباس کی جاگیر میں ہے، جتنا پانی ہے وہ عباس کی جاگیر میں ہے۔ بہت شکریہ۔
جزاک اللہ خیر الجزا حضرت آپ ڈاکٹر عزیز صاحب کو واپس کو بھی سماعت بنوانے کے لیے اور بہترین حقیقت بہت ہی آسان اور سہل لفظوں میں آپ کو گوشگزار کر رہے تھے. صاحبان علم تشریف فرما ہے ماشاء اللہ ایک مدد سے تعلق رکھنے والے ہیں تشریف فرما ہے. میں تو مصر مرزا کبیر اللہ مقاموں کا آپ کو گوشگزار کرتا ہوں اس لیے کہ خواص کا مجمع ہے. مرزا کبیر اللہ مقاموں فرماتے ہیں یا حضرت عباس زبان سے جو نکل جائے, یا حضرت عباس زبان سے جو نکل جائے, گرتا ہو تو مرتا ہو تو جی جائے, جو گرتا ہو سنبھل جائے. یا حضرت عباس زبان سے جو نکل جائے, مرتا ہو تو جی جائے, جو گرتا ہو سنبھل جائے. یہ تقاض کی جاتی ہے جناب سائن صاحب سے تشریف لائیں اور ایک مختصر سا کلام بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت کے طور پر پیش فرمائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات صلوات پڑھے بر محمد. چار مصرع دیکھیے کہ حیدر کے بنا کوئی عبادت نہیں اچھی, حیدر کے بنا کوئی عبادت نہیں اچھی, تو لاکھ پڑھے قرآن تلاوت نہیں اچھی. حیدر کے بنا کوئی عبادت نہیں اچھی, تو لاکھ پڑھے قرآن تلاوت نہیں اچھی. تو آؤ ابھی بھی وقت ہے شبیر کے در پر, اس در کے علاوہ کوئی جنت نہیں اچھی, اس در کے علاوہ کوئی جنت نہیں اچھی. تو زمین سے آسماں تک ہر گلی نکالیں گے, زمین سے آسماں تک ہر گلی نکالیں گے, ہم بات بات پہ ذکر علی نکالیں گے. زمین سے آسماں تک ہر گلی نکالیں گے, ہم بات بات پہ ذکر علی نکالیں گے. تو علی کے چاہنے والوں کا ہے دعویٰ سن لو, کلیجہ چیر کے بغض علی نکالیں گے, کلیجہ چیر کے بغض علی نکالیں گے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کہ کہا یزید نے ساری یہ حکومت ہے میری, کہا یزید نے ساری یہ حکومت ہے میری, بتائیں سید سجاد کہ کیا آپ کا ہے. کہا یزید نے ساری یہ حکومت ہے میری, بتائیں سید سجاد کہ کیا آپ کا ہے. ہوئی اذان تو بولے یہ عابد مستر, بتا اذان میں کیا نام تیرے باپ کا ہے. ہوئی اذان تو بولے یہ عابد مستر, بتا اذان میں کیا نام تیرے باپ کا ہے. غریب ہو کے بھی ہر انتظام کرتے ہیں, غریب ہو کے بھی ہر انتظام کرتے ہیں, ہم محرم کا بڑا احترام کرتے ہیں. غریب ہو کے بھی ہر انتظام کرتے ہیں, ہم محرم کا بڑا احترام کرتے ہیں. صدائے العطش کو یاد کر کے آج تلک سبیل آپ کا بھی اہتمام کرتے ہیں. غریب ہو کے بھی ہر انتظام کرتے ہیں, ہم محرم کا بڑا احترام کرتے ہیں. صدائے العطش کو یاد کر کے آج تلک سبیل آپ کا بھی احترام کرتے ہیں. تو بات اللہ سے موسیٰ نے کوہ طور پکی, حسین نوکے سے نہ سے کلام کرتے ہیں, حسین نوکے سے نہ سے کلام کرتے ہیں. بات اللہ سے موسیٰ نے کوہ طور پکی, حسین نوکے سے نہ سے کلام کرتے ہیں. تو صبح عاشور خطا معاف کر کے بولے حسین, آج سے حر کو علیہ السلام کرتے ہیں, آج سے حر کو علیہ السلام کرتے ہیں. یہ سب حسین کا صدقہ ہے اور کچھ بھی نہیں, چلو حسین کو چل کر سلام کرتے ہیں, چلو حسین کو چل کر سلام کرتے ہیں. مل جل کر نعرہ حیدر, صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد. جزاک اللہ ماشاءاللہ. بہترین کلام, بہترین اشعار آپ نے گوشگزار فرما رہے تھے جناب سائن صاحب, اور آپ محسوس ہو رہے تھے کہ بابا کو تشریف لا رہے ہیں. ذرا قبلہ بابا کے استقبال میں بابا سے بلند آ رہے ہیں سلامت تشریف. ادھر قبلہ ادھر تشریف لے, ادھر بھی ٹیک, ادھر ماشاءاللہ شاعر علی ولی اللہ کے بغل میں بیٹھیں گے تو اور خوشی بات ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. غم حسین کی تشہیر اچھی لگتی ہے, اللہ تصور سے بھی غم حسین کی تشہیر اچھی لگتی ہے, صدائے ماتم شبیر
تشہیر اچھی لگتی ہے، صدائے ماتم شبیر اچھی لگتی ہے، رہی ہے صحبت معصوم میں یہ برسوں تک اسی لیے مجھے زنجیر اچھی لگتی ہے، رہی ہے صحبت معصوم میں یہ برسوں تک اسی لیے مجھے زنجیر اچھی لگتی ہے، یہ سوکھے پیڑوں کا منظر یہیں پر رہنے دو، یہ سوکھے پیڑوں کا منظر یہیں پر رہنے دو، کہ مجھ کو پیاس کی تصویر اچھی لگتی ہے، کہ مجھ کو پیاس کی تصویر اچھی لگتی ہے۔ لیجیے آزاد التماس کی جاتی ہے شاعر علی ولی اللہ محترم ڈاکٹر حیدر رضوی صاحب سے، تشریف لا رہے ہیں آپ بابا سے بلند آ رہے ہیں، صلوات ایک قطع امام متقیان امام کل کائنات کی شان میں کہ کبھی ولی کبھی حیدر کبھی امام کہوں، کبھی ولی کبھی حیدر کبھی امام کہوں، تجھے خدا اور محمد کا ہم کلام کہوں، تجھے خدا و محمد کا ہم کلام کہوں۔ اور اب دیکھیے گا اس مصرے کو کہ علی تو اپنے کمالات کی اکیلی مثال، علی تو اپنے کمالات کی اکیلی مثال، یہ حق ہے تجھ کو مشیت کا اہتمام کہوں، یہ حق ہے تجھ کو مشیت کا اہتمام کہوں۔ اور ابھی بغض علی کو آپریشن سے یہ نکالنے کی بات کر رہے تھے بھائی ہمارے چھوٹے جناب، اس کا الٹ دیکھیے آپ، میں نے کہا کہ یہ کب یہ میں نے کب کہا کہ علی کو تو مان لے، یہ میں نے کب کہا کہ علی کو تو مان لے، بیماری تیری خود علاج کر، بیماری تیری خود علاج کر، یہ میں نے کب کہا کہ علی کو تو مان لے، بیماری تیری خود علاج کر۔ آگا ایک مصرع ہوا تھا کہ کیوں ہم لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے، کہ ایک مصرع تھا کہ بنا حب علی بیکار ہے منہ میں زباں رکھنا، بنا حب علی بیکار ہے منہ میں زباں رکھنا، مطلب دیکھیے گا کہ نہیں جب زور بازو میں تو کیا تیرو کما رکھنا، نہیں جب زور بازو میں تو کیا تیرو کما رکھنا، بنا حب علی بیکار ہے منہ میں زباں رکھنا، بنا حب علی بیکار ہے منہ میں زباں رکھنا، نہیں جب زور بازو میں تو کیا تیرو کما رکھنا، اور بنا حب علی بیکار ہے منہ میں زباں رکھنا۔ اور ڈاکٹر صاحب بائیولوجی کا ایک شعر دیکھیے گا کہ اگر دل میں محبت ہے رگوں میں کیوں نہیں بہتی، اگر دل میں محبت ہے، دل میں جو بلڈ ہوتا ہے پورے بدن میں پمپ ہوتا ہے، کہ اگر دل میں محبت ہے رگوں میں کیوں نہیں بہتی، علی سے عشق گر ہے تو اسے ہر دم آیا رکھنا، علی سے عشق گر ہے تو اسے ہر دم آیا رکھنا، اگر دل میں محبت ہے رگوں میں کیوں نہیں بہتی۔ اور یہ شعر دیکھیے گا بالکل حقیقت اور تاریخی حقیقت، قیامت تک کے لیے حقیقت، کہ نبی کی سنتوں کا ہم سے بڑھ کر کون حامی ہے، جناب نبی کی سنتوں کا ہم سے بڑھ کر کون حامی ہے، انہی کا طرز ہے حیدر کو مانند آسماں رکھنا، انہی کا طرز ہے حیدر کو مانند آسماں رکھنا، آسمان سے بلند کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، کہ نبی کی سنتوں کا ہم سے بڑھ کر کون حامی ہے، انہی کا طرز ہے حیدر کو مانند آسماں رکھنا۔ اور زچا خانے کی گردانی تیرے ایمان کا حصہ، کعبہ جو ہے امام علی کیا زچا خانہ ہی تو ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا، کہ زچا خانے کی گردانی تیرے ایمان کا حصہ، ہے لازم شیخ تجھ پر اپنا قبلہ بھی وہاں رکھنا، ہے لازم شیخ تجھ پر اپنا قبلہ بھی وہاں رکھنا، زچا خانے کی گردانی تیرے ایمان کا حصہ، ہے لازم شیخ تجھ پر اپنا قبلہ بھی وہاں رکھنا۔ اور کرو زاہد نمازوں میں بھی تم ذکر پنجتنی، کرو زاہد نمازوں میں بھی تم ذکر پنجتنی، ضروری تیرے سینوں پر ہے ماتم کے نشان رکھنا،
ضروری تیرے سینوں پر ہے ماتم کے نشان رکھنا، اور ہوں آنکھیں نم عزا میں ہاتھ سینے پر علم گھر میں، ہوں آنکھیں نم عزا میں ہاتھ سینے پر علم گھر میں، حسینی ہم ہے شیوا ہے ہمارا یہ سما رکھنا، حسینی ہم ہے شیوا ہے ہمارا یہ سما رکھنا، او ہے جس پر زور اتنا شیخ کل کو بھولے جاتے ہو، ہے جس پر زور اتنا شیخ کل کو بھولے جاتے ہو، مطلب پارٹس پہ اتنا زور ہے ہول کو بھولے جاتے ہو، ہے جس پر زور اتنا شیخ کل کو بھولے جاتے ہو، سراسر ظلم حیدر کے مقابل ہے فلاں رکھنا، سراسر ظلم ہے حیدر کے مقابل، سراسر ظلم حیدر کے مقابل ہے فلاں رکھنا، اور قصیدہ آل احمد کا کہا ہے زندگانی میں، قصیدہ آل احمد کا کہا ہے زندگانی میں، ہے خواہش میرے مرنے پر یہی جاری بیاں رکھنا، ہے خواہش میرے مرنے پر یہی جاری بیاں رکھنا۔ اور یہ شعر آپ سب لوگوں کے لیے کہ نہیں ہے ڈر جہنم سے نہ ہی جنت کی خواہش ہے، نہیں ہے ڈر جہنم سے نہ ہی جنت کی خواہش ہے، جہاں ہو ذکر حیدر کا خدا را بس وہاں رکھنا، جہاں ہو ذکر حیدر کا خدا را بس وہاں رکھنا، نہیں ہے ڈر جہنم سے نہ ہی جنت کی خواہش ہے، جہاں ہو ذکر حیدر کا خدا را بس وہاں رکھنا۔ اور یہ مقطع دیکھیے گا، اور اس میں مقطع میں بے نیازی دیکھیے گا آغا خاص کر آپ کے لیے، کہ تیرا بھائی تیرا محسن تیرا حامی تیرا ہمسر، تیرا بھائی تیرا محسن تیرا حامی تیرا ہمسر، کروں حیدر ثنا میں یا نبی میرا گما رکھنا، کروں حیدر ثنا میں یا نبی میرا گما رکھنا، اور نہیں جب زور بازو میں تو کیا تیرو کما رکھنا، بنا حب علی بیکار ہے منہ میں زباں رکھنا۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ صاحب آپ سماعت فرما رہے تھے اور محسوس ہو رہے تھے، بہترین حقیقتیں بہت ہی عمدہ طریقے سے اور احسن طریقے سے آپ کو ہوش گزار فرما رہے تھے۔ خواص مجمع ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھا ذات تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کا میں ایک شعر آپ کو ہوش گزار کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تین نے تاریخ لکھی دریاؤں تمہارے ساحل پر، تین نے تاریخ لکھی دریاؤں تمہارے ساحل پر، ساحل سے اب سر ٹکراؤ اصغر سے کیا کہتے ہو، تین نے تاریخ لکھی دریاؤں تمہارے ساحل پر، ساحل سے اب سر ٹکراؤ اصغر سے کیا کہتے ہو۔ التماس کی جاتی ہے محترم علی متقی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد۔ علی متقی صاحب اپنے شعروں سے سیراب کر دیں گے، چائے کی ضرورت نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اس کو بھی نیچے کر دیں، وہ بھی نکال نعرہ صلوات۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر،
آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے
بہارے گلاب ریت پر. صلوات ارشاد فرمائیں. محمد علی متقی صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے. علماء ذوالفقار جو پیچھے تشریف فرما ہے التماس کی جاتی ہے آپ تشریف لے آئیں. محمد ارشاد صاحب حسین صاحب فہیم نجم صاحب آپ تشریف لے آئیں. آپ حضرات بابا سے بلند آ رہے صلوات ارشاد فرمائیں. بہت جلد اللہ تعالیٰ تشریف لانے والے ہیں اور منصور نظر ہوں گے. التماس کی جاتی ہے ویسے بھیا تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. چار میں سے ملاحظہ پیش کریں امام حسین کی بارگاہ میں کہ دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا، کہ دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا، فرش عزا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. کہ دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا، فرش عزا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. ارے تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. چار مصرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ ستمگر صاحب شان حجازی ہو نہیں سکتا، کہ ستمگر صاحب شان حجازی ہو نہیں سکتا، جو میدان چھوڑ کے بھاگے وہ غازی ہو نہیں سکتا. کہ ستمگر صاحب شان حجازی ہو نہیں سکتا، جو میدان چھوڑ کے بھاگے وہ غازی ہو نہیں سکتا. تو علی نے مسجد کوفہ میں سر دے کر بتایا ہے علی والا اگر ہے بے نمازی ہو نہیں سکتا، علی والا اگر ہے بے نمازی ہو نہیں سکتا. کہ اٹھائے لاکھ وہ تیرو کمان بولے گا، مخالفوں پہ پہ امتحان بولے گا. کہ اٹھائے لاکھ وہ تیرو کمان بولے گا، مخالفوں پہ امتحان بولے گا. تو یہ کہہ رہے تھے سرے دار میسم تمار، میں چپ رہوں گا تو میری زبان بولے گی، میں چپ رہوں گا تو میری زبان بولے گی. صلوات پڑھے حضرت محمد والے محمد. ایک مطلب مسلم فرمائیں کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائیں، علی کے لال سے کل کائنات لے جائیں. کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائیں، علی کے لال سے کل کائنات لے جائیں. جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے. کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائیں، علی کے لال سے کل کائنات لے جائیں. جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے. تو یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے، کسی میں دم نہیں آ کر فلاد لے جائے. صلوات پڑھے عظمت محمد والے محمد. صلوات ارشاد فرمائیں. محمد والے محمد. ملجل کے بابا سے بلند آ رہے صلوات ارشاد. ظاہر سے بات ہے شعراء سبیل احترامیہ تشریف فرمائے ہیں، علماء ذوالفقار تشریف فرمائے ہیں اور آپ منتظر ہیں قبلہ و کعبہ کے. بہت جلد قبلہ و کعبہ تشریف لانے والے ہیں، آپ بہت جلد سے ممبر ہوں گے. آئیے حضرات التماس کی جاتی ہے جناب تنویر صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. آپ محترم جناب تنویر صاحب کے خیر مقدم میں بابا سے بلند آ رہے صلوات ارشاد. چار مصرے جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ کربلا والوں کا پیغام جہاں تک پہنچا، کربلا والوں کا پیغام جہاں تک پہنچا، سلسلہ وسط ایما کا وہاں تک پہنچا. اور دو مصرے خاص طور سے کہ رات بھر کرتا رہا اشک ندامت سے وضو، رات بھر کرتا رہا اشک ندامت سے وضو، ہر دم صبح گزرگاہ جنا تک پہنچا، ہر دم صبح
गुज़रगाहे जिना तक पहुँचा। और 4 मिसरे और इसी सिलसिले के कि अहमियत देता हुआ आगाज़ पर अंजाम को रख के ठोकर में ज़माने के हर एक नाम को, इस तरह आया था हुर फौज यजीदी छोड़कर, सुबह का भूला हुआ आता है जैसे शाम को। और एक सलाम के एक मतलब 4-5 शेर के एक नारे सलवात दावत खम उनके दर पे अपनी जबीने नयाज है, हमको हुसैन सिब्ते पैगंबर पे नाज है। और आईने हयात का आईने हयात का अक्से अमीक है हुजूर, आईने हयात का अक्से अमीक है, किरदारे जिंदगानी का आईना साज है। करबो बला से मिलता है पैगाम हर नफस, रब्बे जलील सबसे बड़ा कारसाज है। करबो बला से मिलता है पैगाम हर नफस, रब्बे जलील सबसे बड़ा कारसाज है। और ये शेर ख़ास तौर से कि नेज़े पे हक बुलंद है बातिल के हाथ में, नेज़े पे हक बुलंद है बातिल के हाथ में, बातिल में और हक में यही इम्तियाज़ है। नेज़े पे हक बुलंद है बातिल के हाथ में, बातिल में और हक में यही इम्तियाज़ है। और शामिल है, समाअत फरमाएं, ये शेर ख़ास तौर से कि शामिल है उसका खून रुकू सजूद में, शामिल है उसका खून रुकू सजूद में, कायम उसी के दम से अभी तक नमाज है। शामिल है उसका खून रुकू सजूद में, कायम उसी के दम से अभी तक नमाज है। और लगती है दिल पे चोट तो रोते हैं ज़ार ज़ार, लगती है दिल पे चोट तो रोते हैं ज़ार ज़ार, आंसू गमे हुसैन का मस्बत जवाज़ है। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि कायम रहेगा मातमे मज़लूम हश्र तक, कायम रहेगा मातमे मज़लूम हश्र तक, ये गम वो है जो मायले राहे फराज है। और मक्ते का शेर समाप्त फरमाएं कि फिर भर गईं खज़ीने गौहर से चश्मे तर, फिर भर गईं खज़ीने गौहर से चश्मे तर, तनवीर गिरद पेश से फिर बेनियाज है। बिल्कुल के बाबा से बुलंद आ रहे सलावत इंजीनियर समीर साहब से तमाश की जाती है तशरीफ लाएं और मौला में आसाना क़ीदत पेश फरमाएं। आप हज़रात बाबा से बुलंद आ रहे सलावत ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है, लिहाजा चंद शेर आप लोगों की खिदमत में। जनाब सकीना, किस किस मौके पर आपको ज़्यादा तकलीफ़ ईज़ा पहुँची है उसको शायर ने लिखा है, उसको समात फरमाएं आप। देखा जब बाप कलाशा, देखा जब बाप कलाशा, तो सकीना रोई
دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ارے منتیں کرتی رہی چھوڑ دے بابا کو میرے، کتنی منت کی آج میں سکینہ بی بی نے اس پہ وہ کر لی، منتیں کرتی رہی اور چھوڑ دے بابا کو میرے، ارے شمر نے ہاتھ نہ روکا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ارے اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، ارے اوڑھ کے سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، ارے سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ارے مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، ارے مار کر سید ارے مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، ارے جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ارے 4 برسوں میں ہوئی کیسے ضعیفہ بی بی، ارے 4 برسوں میں ہوئی کیسے ضعیفہ بی بی، ارے ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ارے شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا۔ صلوات ارشاد فرمائیں محمد یقیناً سوسائٹی کے سبھی افراد یعنی ان مجالس اعزازات جو اہتمام اور انعقاد کروا رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں، جو بہت ہی محبتوں کے ساتھ اور بہت ہی قلب کے لگاؤ کے ساتھ مجالس اعزازات سلسلہ جاری و ساری کیے ہوئے ہیں، بہت محبتوں کے ساتھ بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمام فرش اعزاز فرما رہے ہیں۔ قبلہ تعالیٰ تجربہ کر چکے ہیں، علماء ذریعہ تشریف فرما ہیں۔ آج دامن اسلام میں اور دامن انسانیت میں جو کچھ بھی ہے یہ آقا حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے۔ صاحبان طور پر تشریف فرما ہے، ہاں نور کی شرحائے مسلسل میں وہ نوری
دامن میں عقیدوں کی سہر لے کے گیا ہے، ہاتھوں کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سہر لے کے گیا ہے۔ گر ان کی مدد شرک ہے، مشرک ہے وہ جبریل، فکر اس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ ان کی مدد شرک ہے، مشرک ہے وہ جبریل، فکر اس کو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے اپنے نوکابہ شبیر احمد کربلائی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے بیان سے حاضرین کے خلوق کو منور فرمائیں۔ نوکابہ کے خیر مقام میں مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے، ذکر کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات میں اضافے کے لیے اور ظالمین کی نست و نابودی کے لیے بآواز بلند آ رہے صلوات انشاءاللہ۔ ارے حیدری، ارے حیدری، آواز بلند نعرے صلوات۔ رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا حاضم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسأت له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين إمام المشارق والمغارب غالب على كل غالب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على جبت والتاغوت. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يا معاشر الشيعة قد أنكم نصبتم إلينا كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيئا. صلوات بڑے محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قبل اس کے کچھ عرض کروں آپ حضرات سے گزارش گزاروں. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد ذکی مشرف حسین احمد حسین مکرم حسین میثم حسن مسرت حسین سید یوسف حسین
فرحت بیگم، قاوش فاطمہ، کلثوم بیگم، سید وجاہت حسن، جرار حسین رضوی، شباب بانو، غلام حیدر ابن محمد احسن، سید محمد مہدی، سید جعفر رضا، سید شکوہ مہدی، ستوت جہاں، آفاق جہاں، رفعت سلطانہ، نکہت فاطمہ، جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے اس الفاظ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کل جو باتیں مفاہیم و معانی و مطالب آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا، وہ آخری بات یہ تھی کہ انسان دولت کو نہ دیکھے، ولایت، عقیدت، معرفت کو دیکھے، اور اہم شے ہے انسان اپنے کردار عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو حسینی ثابت کرے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ کل جہاں بات میں نے چھوڑا تھا اور وہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں، وہ یہ کہ یاد رکھیے گا صفات شیعہ معصومین نے بہت سارے بتائے ہیں، حتیٰ کہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں مفصل ذکر فرمایا ہے کہ کون شیعہ، کہ نمازیں پڑھنے والا شیعہ، ماں باپ کی اطاعت کرنے والا شیعہ، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا شیعہ، اور معاشرے کے اندر بہترین پڑھا لکھا شیعہ، بہترین کردار رکھنے والا شیعہ، نمازوں میں آزمائے جانے والا شیعہ، اور دولت کے ذریعے آزمایا جانے والا شیعہ، ہر اپنے تمام امور میں نظم و ربط اور ضبط رکھنے والا شیعہ ہوتا ہے۔ شیعہ کی تعریفیں بہت ساری کی گئی ہے، صفاتیں بے پناہ بتائی گئی ہے، صفات المتقین، صفات الشیعہ اور صفات الزاہدین اٹھائیں تو بے پناہ صفتیں ہیں، لیکن میں ان 4 مجالس میں ان تمام صفتوں کی جو برگشت ہوتی ہے، پلٹ کر آتے ہیں، ان کو بیان کرنا تھا۔ اسی لیے میں نے پہلے روز عزائے حسین کے ذریعے سے میں نے کچھ صفتیں آپ کے حوالے کیا، اور آج آپ کے حوالے کل جو میں نے حوالے کیا وہ دولت کی مخالفت اور دنیا سے دور، لیکن یاد رکھیے دولت بھی چاہیے، لیکن دولت حلال والی چاہیے، غیر حلال والی نہیں چاہیے۔ اب عزیزو یہاں سے میں بات کا آغاز کروں، پھر ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ جتنا انسان دنیا پرستی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، اتنا شیعت سے دور ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ امام نے فرمایا یاد رکھو، قبر، موت اور اس کے بعد کے حالات کو ذہن میں رکھو تو تمہاری زندگی صحیح گزرے گی۔ جس نے موت، قبر یا قبر کے بعد کے حالات کو بھلا دیا، وہ دنیا میں تو عیش کرے گا، لیکن رسوائی قبر کے نہیں موت کے آغاز سے ہو جائے گی۔ برزخ بھی بڑا مشکل گزرے گا، محشر میں بھی بڑی مشکل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے امور کو منظم نہیں کیا اور دنیا پرست ہو گیا۔ امام سے پوچھا گیا دنیا پرست کیسا ہوتا ہے؟ تو امام نے کہا جیسے نادان بچہ سانپ کو دیکھتا ہے، اس کے رنگ و روپ کو دیکھتا ہے، اس کے نرم و نازک کیفیتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ کاٹتا ہے تب وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ نرم و نازک چیز، یہ رنگ اور روپ والی چیز
اچھے میں دکھنے میں تو اچھی تھی، حقیقت میں اچھی نہ تھی، زہر آ گیا، ہلاکت کا سبب بن گیا۔ کہ ویسے ہی نادان وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دل لگاتے ہیں، حقیقی دل تو انہیں آخرت کے لیے لگانا چاہیے۔ یہ دنیا مختصر زندگی گزار کر چلے جاؤ گے، کچھ ہی دنوں کے اوپر یہ زندگی مشتمل ہے، لیکن آخرت کی زندگی سب سے طولانی ہے۔ وہاں کے حالات کیا ہوں گے، وہاں کی کیفیتیں کیا ہوگی، لہذا انسان کو تدبر کرنا چاہیے، تعامل سے کام لینا چاہیے، تعقل سے کام لینا چاہیے، تاکہ اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں۔ لیکن عزیزو یہ انسان یہ دنیا، دولت، شہرت، ان تمام چیزوں سے پیچھے کب ہٹ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا عزیزو، جو انسان دنیا میں دل لگا لیتا ہے، شہرتوں کا طلبگار ہو جاتا ہے، منصب اور ریاست اور زعامت کی چکر میں پڑ جاتا ہے، تو پہلا قدم وہ ظلم کی طرف بڑھاتا ہے، اور ظلم کرنے کے لیے وہ اپنے نفس سے شروع کرتا ہے، پھر محلے پہ بھی کر سکتا ہے، عام الافراد پہ بھی کر سکتا ہے، کسی پر بھی ظلم کر سکتا ہے۔ اور اہل بیت نے جو صفات شیعہ بتائے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہوگا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ ظلم برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ مظلومیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ لہذا انسان ظلم سے دور رہے، اس لیے کہ آل محمد کو ظلم پسند نہیں ہے۔ انسان ظالم بن جائے یہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے، اور مظلومیت کے حدود و ضوابط بھی بیان کیے، کس حد تک کہ مظلومیت کو برداشت کیا جائے، بحث آگے ہوگی۔ لیکن اب جملہ سنیے گا، کتنا آل محمد ظلم سے نفرت کرتے ہیں، تو کوئی اور نہیں، جہاں پر میں ایک مثال آپ کے ذریعے، واقعے کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچا دوں۔ جمل یعنی اونٹ، جو اس کاروبار میں آگے ہو یا جس کے پاس کثرت سے اونٹ ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جمال۔ جیسے کھجور بیچنے والا ہو، کھجور تمر ہے، اور زیادہ فروخت کرنے والا ہو یا اس کا پیشہ بن جائے تو تمار۔ تو اونٹ رکھنے والا جمال، صفوان جمال، بڑی شخصیت، بڑے متقی، زاہد و عابد، متقی، سب امام معصوم کی نگاہیں ان پر تھیں، اور کتنا بڑا کاروبار تجارت اپنے زمانے میں کرتے تھے کہ اطراف مدینہ ہو کہ مکے کے قریب تک بنی اسلم و بنی اجا جیسے قبیلے والے بھی اگر کسی کو اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی تو کرائے کے لیے آتے تھے صفوان جمال کے پاس۔ اتنے اونٹ جناب صفوان رکھتے تھے، حتیٰ کہ عام انسان تو دور کی بات ہے، اگر حکومت بنی عباس والوں کو بھی اونٹوں کی ضرورت ہوتی تو صفوان سے لیتے، کرائے پر صفوان سے لیتے۔ ایک روز جب مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرزند ساتھ امام کا گزر ہوا، امام کو دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھے، سلام کیا، امام نے وعلیکم السلام جواب سلام دینے کے بعد کلام، گفتگو، حوار شروع ہوا، بات چیت شروع ہوئی۔ امام نے کہا صفوان، ہمیں تمہاری ہر صفتیں پسند ہے، تم میں خوبی بہت اچھی ہے، ہر اچھی چیز ہے سوائے ایک چیز کی۔ اب عزیزو، کسی کو اگر بتا دیا جائے 99 نمبر آپ کے پاس ہے، ایک چیز کمی ہے، تو وہ فوراً کہے گا وہ چیز بتا دیجئے تاکہ میں برطرف کر دوں، تاکہ 100 نمبر پورے لے لوں۔ تو صفوان نے برجستہ کا مولا وہ کون سی ایسی صفت ہے جو ایک ایسی صفت ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، وہ بیان کر دیجئے۔ امام کاظم نے کہا تمہارا ہارون کو اونٹ دینا مجھے پسند نہیں ہے، تمہارا ہارون کو اونٹ دینا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو صفوان نے کہا مولا میں عام دنوں میں اونٹ نہیں دیتا اسے،
لفظوں پہ توجہ دیجیے گا عزیزوں. عام دنوں میں اونٹ نہیں دیتا. کہا پھر؟ کہ جب حج کے زمانے میں وہ حج کرنے جاتا ہے تو بس اس کو اونٹ دیتا ہوں ورنہ نہیں دیتا. امام نے کہا مجھے وہ بھی راضی نہیں ہے, وہ بھی میں اس سے بھی راضی نہیں ہوں. سر جھکا لیا. کہ مولا اس میں ظلم کس زاویے سے ہے؟ اب عزیزو امام نے جو تفسیر بیان کی ہے سنیے, وضاحت جو امام نے کی ہے. امام کہتے ہیں کہ جب ہارون جاتا ہے تو اونٹ دے دیتا ہے. کہا ہاں مولا میں اونٹ دے دیتا ہوں. کہ جب وہ حج ادا کر کے واپس نہیں آتا تو تیرے ذہن میں کیا فکر رہتی ہے؟ کہ مولا میرے ذہن میں یہی فکر رہتی ہے کہ سامان کے جس نے کرائے پر لیا ہے وہ صحت و سلامتی کے ساتھ آ جائیں تاکہ میرا اونٹ بھی آ جائے اور میرا کرایہ بھی آ جائے. امام نے کہا بس اتنی دیر جو تو سوچتا ہے کہ میرے اونٹ بھی آ جائے, کرایہ بھی آ جائے اور مسافر صحت و سلامتی سے آ جائے, تیرا یہ نیت کرنا ہارون کی سلامتی کے لیے ہمیں پسند نہیں ہے. عزیزو کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو اونٹ دے کر اپنی تجارت کے لیے ظالم کی سلامتی چاہتا ہے. ہم آل محمد کسی ظالم کی سلامتی کو پسند نہیں کرتے. لہذا جہاں ظلم ہوگا وہاں شیعت کا تصور نہیں ہو سکتا. لہذا رتی برابر ذرہ برابر بھی اگر ظلم ہو تو ہر شیعہ کو چاہیے اس سے بچیں. لیکن یہ ظلم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو فوراً ذہن میں آتا حکومت کی طرف سے. نہیں عزیزوں, یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ظلم حکومت کی طرف سے آتا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے. وہ کون سا ظلم ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے؟ کہ پہلا ظلم یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ظالم وہی بنتا ہے جو جاہل ہوتا ہے. لہذا پہلا مرحلہ ہے, ماں باپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو تعلیم دو, علم دو, پڑھائی لکھنا پڑھنا سکھاؤ. کہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے آج علم نہیں دیا تو یہ جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہوا ظالم بن جائے گا, پھر کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آج مشکل یہ ہے عہدوں کی چکر میں اولاد کی تربیت پہ توجہ نہیں ہے. ہم صبح جاتے ہیں شام آتے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے بچوں کی تربیت کریں. تربیت کون کرتا ہے؟ کہاں کوئی عصر میں یا مغرب کے بعد آنے والے ٹیوشن ٹیچر یا کوئی استادی ماں یا کہیں کوئی اور مولوی عام معلم. وجہ کیا ہے؟ کہ باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے, کا وقت نہیں ہے. عزیزو جتنا بھی آپ بہانہ بنائیے اپنے لیے تو وقت رہے نہ رہے فیصلہ کر سکتے ہیں. کس کے پاس کتنا وقت ہے, کس کے پاس کتنا وقت نہیں ہے. لیکن اگر تعلیم اور تربیت کی اہمیت دیکھنا ہو تو آغائے سید مکرم موسوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام حجت الہی کے پاس ہوتا ہے, امام وقت کے پاس ہوتا ہے, لمحہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود علی ابو الفضل عباس کو اپنے پہلو پر بٹھا کر کہتے ہیں عباس کہو ایک, تو کہا ایک, کہا عباس کہو دو,
تو مولا عباس نے نہیں کہا، جب پھر اوپر زور دیا کہو، کہا بابا جس زبان سے خدا کو ایک کہہ چکا اب اسی سے دو کیسے کہہ دوں؟ اب عزیزو یہ علی ابوالفضل العباس کو کیا تعلیم دے رہے تھے؟ کہا سنو، امام وقت بھی ہوگا تو وقت نکال کر بچائے گا، اولاد کی تربیت اتنی اہم ہے کہ میری موجودگی میں اپنی اولاد کی میں تربیت کر کے بچا رہا ہوں، اپنے زندگی کے امور میں اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ اولاد کا مستقبل بھول جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ لہذا پہلا ظلم یہ کہ علم نہ ہے، علم نہیں ہے، پہلا ظلم یہ ہے علم ماں باپ نے نہیں دیا۔ دوسرا ظلم کہ گھر کے باہر نکلتے معاشرے کا، وہ کیسا؟ کہا پڑھے لکھے ہو نہ ہو فلاں سے تعلقات ہے، دولت پر سرٹیفکیٹ دلا دیں گے، تم امتحان میں بیٹھو نہ بیٹھو ہم تمہیں سند دلا دیں گے۔ یہ دوسرا ظلم ہے عزیزوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جس کو علم حاصل کرنا تھا انہیں جعلی سرٹیفکیٹ دلا کر ان کے تمام محنتوں پر، ان کی قابلیت پر مہر لگا دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جہالت ایک علم کی شکل میں ابھر آئی۔ یہ دوسرا ظلم معاشرے کا، معاونت کے لیے۔ تیسرا اس سے بڑا ظلم، وہ ظلم کیا ہے؟ کہا ہمارے معاشرے میں عالم کا احترام کم ہے، جہلا، پہلوان اور وہ لوگ جو بلیک لسٹڈ ہیں ان کی عزت زیادہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر عالم ہوتا، معاشرہ سمجھتا تو یہ سمجھ لیتا علم کسے کہتے ہیں اور کون اپنا ہے اور کون جاہل ہے۔ لیکن معاشرے نے کیا کیا؟ جہالت پر، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ عزیز ایک چیز عرض کر دوں، موبائل اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ جب حیدرآباد دکن کے اندر مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا تو سی بی آئی جانچ کا مطالبہ ہوا۔ یہ پیپر میں باضابطہ سی بی آئی جانچ کی رپورٹ کے بعد پورا بیانیہ آیا، وہ نقل کروں مختصر طور پہ سن لیجئے گا، وہ بھی علم ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا بیانیہ آیا سی بی آئی کا؟ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ کیسے ہوا؟ کم موبائل کے ذریعے۔ کم موبائل کے ذریعے کیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے؟ کہا اگر کوئی پڑھا لکھا اس کے اندر سافٹ ویئر جو اصل نمبر ہوتا ہے 10 اور کوڈ کے ساتھ 12 یا 14 ڈیجٹ تک کا ہندوستان میں بنتا ہے، کتنے نمبر کا؟ 12 یا 14۔ کہتے ہیں اگر کوئی سافٹ ویئر کو اس طریقے سے چھیڑ دے اور اس کو 3 ڈیجٹ کا بنا دیں اور لے جا کر رکھ دے وہاں پر جہاں فساد پھیلانا ہو، اگر کوئی 12 یا 14 10 نمبر پر رابطہ کرے تو سافٹ ویئر جواب دیتا ہے کہ ابھی یہ مشغول ہے، بعد میں کال کیجئے گا۔ لیکن جیسے ہی 3 ڈیجٹ لگاتا ہے ویسے ہی دھماکہ ہوتا ہے۔ عزیزو اب تو سمجھ میں آیا، مکہ مسجد کا بم بلاسٹ دکن کے اندر بتا رہا ہے 12 اور 14 میں سلامتی ہے۔
تین میں جانی نقصان ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اب عزیزو مشکل مسئلہ کیا ہے؟ نہ گھر جہاں سے تعلیم ملنا چاہیے تھا وہاں سے تعلیم نہیں ملی، معاشرے کو علم والا بنانا چاہیے تھا، معاشرہ علم والا نہ بنا. نتیجہ کیا ہوا؟ جاہل نما عالم بننے لگے. ہر کوئی آواز دینے لگا، کوئی کلیکٹر کے عہدے پر، کوئی انجینئر کے عہدے پر، کوئی فلاں کے عہدے پر، کوئی فلاں کے عہدے پر، حتیٰ کہ یہ چیزیں مذہبی اینگلز میں بھی آنے لگی. چاہے پڑھا لکھا ہو نہ ہو، بڑا سا لقب، بڑی شخصیت بنا دی گئی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ معاشرے میں انہی کے مزاج لوگ تھے. ماحول بنتا گیا. آج نتیجہ اس ماحول کا یہاں پہنچا، علم ہے نہیں، تعلیم ہے نہیں، تعلم ہے نہیں. نتیجہ جھگڑا کہ یہ عالم زیادہ، وہ کہتے ہیں وہ عالم زیادہ. نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا. میں زیادہ وضاحت نہیں، ایک مثال واقعے کے ذریعے سمجھا دوں، بات کو پہنچا دوں آپ تک. دو دوست امتحان ہال میں گئے امتحان دینے کے لیے. سوال کے پرچے پر لکھا تھا مندرجہ ذیل سوالات کے جواب قلم بند کیجئے. اس نے لیا قلم اور بند کیا. دونوں دوست امتحان کی شیٹ جمع کیے، باہر آئے. کچھ ہی دیر بعد دونوں میں لڑنا شروع ہو گیا. یہ ان سے لڑ رہا، وہ دست و گریبان ہونے لگے. مجمع جمع ہوا، چھڑانے لگا. بھئی ہوا کیا؟ جھگڑا. کہا کیوں؟ وجہ یہ بھی امتحان دے کر آئے، یہ بھی امتحان دے کیا. کہا جھگڑا کس بات پہ؟ کہا میں نے جیسا ورقہ لیا تھا ویسے ہی جمع کر دیا. کہا تم نے؟ کہا جیسے لیا تھا ویسے ہی جمع کر دیا. کبھی جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ بھی سادہ کاغذ، وہ بھی ایمٹی شیٹ، دونوں خالی. پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہا جھگڑا اس بات کا ہے اگر ممتحن جب کریکشن کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ دونوں نے نقل ماری ہے. عزیزو سمجھ میں آیا؟ ورقے خالی ہے، نمبر پہ جھگڑے ہیں. آج بھی معاشرہ یہی ہے. اگر کوئی ان پر انگلی اٹھائے وہ ان پر انگلی اٹھائے تو سمجھ جائیے دونوں خالی ہے، اپنی قابلیت کے لیے لڑ رہے ہیں. کہ عالم کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی ذات کو ختم کر دے اور شریعت کو بلند کر دے، اسے عالم کہتے ہیں. ہمارے پاس علم کی کمی آئی. سب سے پہلا مرحلہ جو ظلم کا ہوا، علم کی کمی ہے. اب چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو. آپ یہ نہ سوچیں نہیں دین کا علم نہیں ہے دنیا کا بہت ہے. نہیں عزیزو، نہ ہمارے پاس زیادہ دین کا علم ہے نہ زیادہ دنیا کا علم ہے. چنندہ افراد خدا انہیں سلامت رکھے. اب سنیے گا عزیزو، صفات شیعہ میں امام فرماتے ہیں اگر کسی معاشرے میں ہمارا شیعہ رہے تو پھر یاد رکھیں اس سے بڑا کوئی عالم اس منطقے میں نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ہونا چاہیے. آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس علم کم ہے، آوازیں زیادہ ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہم اس طریقے پہ پہنچ گئے کہ ہم نے چاپلوسی کو معیار بنا لیا. بے عزت افراد کی عزت کرنے لگے، معاشرے میں ذلیل افراد کا احترام کرنے لگے. کہا کیوں؟
کہا کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو عزت دار بنانے کے لیے ایک فقیر دوسرے فقیر کو عزت دینے لگا اور جہالت بولنے لگی، دشمنی عام ہونے لگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو وزن بتاتا کہ دیکھو کیسے رہنا چاہیے۔ عام آدمی کی زندگی اور ہے، خاص افراد کی زندگی اور ہے۔ اب جب علم نہیں ہے، معاشرے میں مربی نہیں ہے، مفکر نہیں ہے، نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ نہ ہمارے پاس جائیداد تو دور کی بات، ورثہ کے پاس جو ترکہ آیا ہے، میراث آئی ہے، اس کو تو نہ بچا سکے۔ کہا کیوں؟ علم نہیں ہے، ہمیں کچھ معلومات سے نہیں ہے، نتیجہ ہم دور ہوتے گئے۔ ان دوریوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پورے گھرانے میں ایک آدھ بندہ اگر باہر چلا جائے خدا نہ خواستہ، پورا گھر موقوف رہتا ہے، بھائی ہے بھیج دیں گے۔ ایک تو علم نہیں تھا، دوسرا دولت کی کمزوری نے ہمیں غلامی پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ ہم موقوف فلاں دے دیں، ہمارے چچا رہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے اگر کوئی پیری یا ضعیفی میں یہ باتیں کہے تو سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن نوجوانوں کا معاشرہ یہ کہتا ہے میرے بھائی فلاں ہیں، میرے چچا فلاں ہیں، تو یاد رکھ لیجئے گا یہ مستقبل میں برباد ہونے والی نسلوں کا نعرہ ہے کہ ہمارے فلاں ہیں، فلاں کے رشتہ دار ہیں۔ عزیزوں میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں، جوانوں سے خاص طور سے یہ بات کہہ دوں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ یاد رکھو کہ اپنے آپ کو اس انداز سے مضبوط کر لو، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کہ اتنا سمجھ لو رشتہ داروں پر فخر کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو محتاج بنا کر فخر نہ کرنا۔ اب عزیزہ ایک جملہ سن لیجئے گا، آج کل تعریفیں بھی عوض پر ہوتی ہے، کہاں کتنا مل جائے اتنی تعریفیں ہوتی ہے۔ ارے حضور فلاں مل جائے کچھ اناج، حضور فلاں آپ کے کیا کہنے، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ عزیزو یہ معاشرہ بتا رہا ہے نہ ان کے اندر دین شناسی کا کوئی چیز پائی جاتی ہے، نہ مذہب کی کوئی شناخت پائی جاتی ہے، بس یہ منفعت پرست ہے، اور جو منفعت پرست ہوگا وہ کہیں نہ کہیں جا کر برباد ہوگا۔ عزیزو میں سب کا خلاصہ ایک جواب میں بتا دوں، سلام ہو ابا وہب پر، جناب بہلول دانا پر، ہارون رشید کے رشتہ دار تھے، 200 سے زیادہ سامنے غذائیں موجود تھی، ہارون کی اجازت تھی کہ جب بھی ابا وہب آئے جو سامان لے جانا چاہے اجازت ہے، لیکن تاریخ نہیں بتاتی، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب ابا وہب ہارون کے پاس گئے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اگر ہارون بہانہ بنا کر پیٹ بھی بھر لیتے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کیوں، کہ دیوانگی کا عالم تھا، لیکن بہلول دیوانگی کے عالم میں اپنے گھر کی 2 سوکھی روٹی پر زندگی گزارنے کو پسند کیا، لیکن دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا پسند نہیں کیا۔ لہذا عزیزو خود کی محنت کی کمائی بڑی عزیز ہوتی ہیں، لہذا خود کمائیے۔ آج ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت، علماء اعلام سے معذرت خواہی کے ساتھ،
ہم نے قوم کو کچھ دیا نہیں ہے. کوئی یہ نہ تصور کر لیں ہم نے قوم میں بہت کچھ نہیں. عزیزو جو 400-500 سال پرانے نوابین گزر گئے, فلاں بادشاہ گزر گئے, رعایا سلطنت گزر گئی, انہی کے آثار ہم بچا نہیں سکے. ہم دینے کا تصور تو ہے ہی نہیں کہ ہم نے چیز دی. کیا ہمارے پاس آل محمد کے پڑھے لکھے اتنے کیٹیگری رکھنے والے ویل ایجوکیٹڈ اسکالروں کی تعداد ہے کہ ہماری کمیونٹی کو اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو ایک ہی اسپتال میں تمام مذہب تشیع کے تمام فقہ جعفریہ پر عمل کرنے والے اطباء موجود ہے؟ کتنے وکلاء موجود ہیں؟ عزیزو کمی ہم میں ہے. ہم نعرہ تو بلند کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. تو بس یاد رکھ لیجئے گا وہ لوگ جو نعرے تو بلند کرتے ہیں عمل نہیں کرتے, ان کی مثال موبائل جیسی ہے. ہر رنگ ٹون بجاتا ہے, جو چاہے بجا لو, موبائل بجائے گا لیکن عمل نہیں کرے گا. تو آپ اپنے عادتوں کو موبائل والا نہ بنا لے کہ ہم کہتے تو جائیں گے عمل نہیں کریں گے. عزیزو امام جواد کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کمائی کم بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, قلیل کمائی میں بھی برکت ہم دیں گے. لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. جب ایجوکیشن نہیں ہے, آپ کے سامنے میں نے پورے باتیں بیان کر دیا. دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب علم نہیں ہے تو ہمارے پاس جہالتوں کا واقعاً بازار گرم ہوگا. دوسری چیز ہمارے پاس شعور نہیں ہوگا, پیسہ نہیں ہوگا, عزت غیر عزت کو سمجھنے میں فرق اور تمیز کے اندر کوئی باتیں سمجھنے والی نہیں ہوگی. لہذا ضروری ہے سب سے پہلے ہم علم کو اور علم کے ملکے کو اپنے اندر جگہ دیں. پھر وہ علم جیسے جیسے بڑھے گا ویسے ویسے آثار مرتب کرتا جائے گا. علم بڑھے گا عزت میں بھی اضافہ ہوگا, علم بڑھے گا کردار بھی بدلے گا, علم بڑھے گا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, علم بڑھے گا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا, علم بڑھے گا اہل بیت کے تقرب بھی حاصل ہوگا, علم بڑھے گا رضا الہی بھی حاصل ہوگا, علم بڑھے گا آنے والی نسلوں تک پیغام بھی دے سکتے ہیں. علم تو پیدا کریں. جب ہمارے پاس نہ علم ہے نہ کچھ تو نتیجہ ظلمتوں کی طرف جائے گا. اب امام معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو کہ تم ہمارے شیعہ اسی وقت بن سکتے ہو کہ تب جب تم علم کے ساتھ معرفت خدا کے ساتھ عمل کرنا جانتے ہو. آج مشکل مسئلہ یہ ہے کسی کو تجارت کے لیے کہو تو تصور تجارت میں نہیں ہے, تجارت کا تصور کسی میں نہیں ہے. ہمارے ہاں نوکریوں کا شوق تو ہے, تجارت کا شوق نہیں ہے. اور یاد رکھیے اسلام نوکریوں سے نہیں پھیلا, تجارت سے پھیلا ہے. اور تجارت میں کبھی یہ نہ دیکھنا یہ ہائی کوالٹی کی ہے یا نہیں, بلکہ یاد رکھیں جتنا بھی ہو چھوٹا کاروبار ہی کیوں نہ ہو, اگر کھجور بیچنے والے میسم بھی کیوں نہ ہو تو یاد رکھنا دکان اتنی معمولی نہیں ہوگی ایک کھجور بیچنے والے میسم ہے, بلکہ اس دکان پر علی آ کر بیٹھ کر بتائیں گے حلال کماؤ مختصر کماؤ, وقت کا امام تمہارے پاس آئے گا. لہذا عزیزوں
علم آئے گا مشکلات سے لڑ سکتے ہیں، علم آئے گا ہر چیز کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو وسیلہ کیا ہوگا؟ علم عزت دلائے گا، معاشرے کے اندر سب کچھ پیدا کرے گا، تجارت حلال و حرام سکھائے گی کہ ان سب میں برائیوں سے بچنا ہو، اچھائیوں سے قریب ہونا ہو، تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ تو معصوم نے کہا کوئی چیز تمہیں برائیوں سے بچانے والی، اچھائیوں کے طرف لانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے نماز کے۔ یہ نماز ہے جو تمہیں برائیوں سے دور کرے گی، یہ نماز ہے جو اچھائیوں کے قریب لے جائے گی۔ لیکن عزیزو ہم نے کبھی اس کی فضیلت پر توجہ نہیں دیا، نتیجہ یہاں تک پہنچا۔ لفظوں پر غور سے سنیے گا، علامہ مرزا علی اکبر مشکینی ثم اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بنی اسرائیل پر 50 نمازیں واجب تھیں۔ سوچیں آپ، 50 نمازیں بنی اسرائیل پر واجب تھیں، لیکن جب نبی آئے تو اللہ نے صفر ہٹا لیا، رحمت کی وجہ سے 5 نمازیں رکھا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، 5 نمازوں کو رکھا۔ کہ مولا سے پوچھا کہ یہ 5 نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ سامنے والا عام آدمی تھا، تو امام نے اس کے ذہن کے اعتبار سے جواب دیا، یہ بتاؤ اگر ایک انسان صبح غسل کر لے، ظہر کے وقت غسل کرے، رات کے وقت غسل کریں، مغرب کے وقت غسل کریں، عشاء کے وقت غسل کریں، کیا اس کے بدن پر میل ہوگا؟ کہ مولا نہیں ہوگا۔ کہ ویسے ہی اگر تم 5 وقتہ نماز پڑھو گے تمہارے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوگا۔ نماز توجہ دی۔ لیکن عزیزوں آغا مشکینی بیان کرتے ہیں نمازیوں کا از روئے قرآن و تفسیر دیکھا جائے تو 4 خانے بنتے ہیں۔ کون سے؟ کہ ایک نمازی وہ ہے جو سورہ معون میں خدا ان پر افسوس یا بعض روایت کے اعتبار سے لعنت کر رہا ہے، وہ کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمصلین الذین، کون؟ وہ لوگ ساہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں بھول چوک کرتے ہیں، خدا ان نمازیوں پر افسوس لعنت کر رہا ہے۔ پہلا طبقہ۔ کا دوسرا وہ طبقہ جو سورہ مریم میں 59 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے بعض وہ لوگ ہیں آضاعوا الصلاوات وابتغوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، شہوتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ۔ تیسرا کا سنو، اللہ قیامت کے ماحول کو بیان کر رہا ہے سورہ مدثر میں 43 آیت میں، کہہ رہا ہے جب لوگ مل کے جائیں گے، اب جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، تو جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تم جنت کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو جہنم والے جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ کتنے کا؟ پہلے وہ جو ویل للمصلین کا مصداق ہے، دوسرا اضاعوا الصلاۃ کا مصداق ہے، تیسرا وہ جو لم نک من المصلین ہے کا، پھر کا چوتھا وہ ہے قد افلح المؤمنون، بتحقیق وہ مومنین کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع سے کام لیتے ہیں۔ تو آغا مشکینی کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے اعتبار سے نمازیوں کے کتنے طبقے؟ 4۔ شروع کے تینوں پر لعنت ہے،
چوتھے میں کامیابی ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ نمازیں جو خضوع اور خشوع سے پڑھی جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اب عزیزو یہ قبول ہے تو علامہ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ پانچوں نمازیں ایک وسیلہ ہے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا، خالق کی بارگاہ میں مخلوق کو پہنچانے کا۔ اب بعض آداب میں علماء اعلام نے حکایتاً بیان کیا کہ یاد رکھو جب نماز صبح پڑھو تو کچھ آداب بتائے ہیں اسماء کی ورد، اسم اعظم رکھنے والے یا بعض علماء جو ورد سمجھاتے ہیں شرعاً ثابت ہو نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سمجھانے والے کہتے ہیں یاد رکھو فجر میں نماز فجر پڑھنے کے بعد 92 ٹائمز کم از کم یا محمد کہو، نماز ظہر کے بعد 110 مرتبہ یا علی کہو، نماز عصر کے بعد 135 مرتبہ یا فاطمہ کہو، نماز مغرب کے بعد 118 مرتبہ یا حسن کہو، نماز عشاء کے بعد 128 مرتبہ یا حسین کہو۔ عزیزو یہ ورد کرے نہ کریں میری بحث ورد پر نہیں ہے، لکھنے والے لکھ کر چلے گئے، بحث سمجھنا ہمارا کام ہے، لیکن انہوں نے لکھا کیوں؟ تو کہتے ہیں فضیلت نماز میں، آداب اور فوائد نماز میں کہ جو کوئی فجر کی نماز پڑھے گا، جو کوئی فجر کی نماز پڑھے گا چہرہ منور ہو جائے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا گناہ ساقط ہو جائیں گے، عصر کی نماز پڑھے گا اللہ اس کا ضامن ہو جائے گا، مغرب کی نماز پڑھے گا تو اللہ اس کا محافظ ہو جائے گا۔ کہ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ لے تو کہا یاد رکھو اب جو کوئی عشاء کی نماز پڑھے گا اب وہ پریشان نہ ہو، اگلی فجر تک خدا محافظ بھی ہے، رازق بھی ہے، ضامن بھی ہے۔ کہ کیوں؟ کہ حسین کے نام سے نمازیں ادا کرو، پنجتن کے نام سے نمازیں ادا کرو، جتنا ہو اہل بیت کے قریب جاؤ، اور اہل بیت نے ہر مشکل میں مسلح بچھا کر نمازیں پڑھ کر بتایا کہ تمہیں مشکلوں کو حل کرنا ہو تو نماز کا سہارا بنا لو، نماز کا سہارا لے لو، نماز جعفر طیار پڑھ لو، نماز فاطمہ زہرا پڑھ لو، نماز امیر المومنین پڑھ لو۔ ان سب کے بعد ایک طبقہ اٹھتا ہے یہ کہتا ہے یہ نماز کیا ہے کیا نماز؟ جو کوئی ہے عقیدہ ہے، جو کوئی چیز ہے عقیدہ ہے۔ عزیزو عقیدہ دکھایا نہیں جاتا، عمل دکھایا جاتا ہے۔ کہ عقیدہ ذہن میں دل میں رہتا ہے لیکن عمل سے جو ظاہر ہو وہ فروع دین میں آتا ہے۔ اب چاہے ولایت ہو، توحید ہو، نبوت ہو، یہ سب عقیدے ہیں، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد یہ سب عمل ہے۔ اب عزیزو اصول کافی کی روایت ہے اگر درخت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے، شاخیں باہر ہوتی ہے، شاخوں کی ہریالی کو دیکھ کر جڑ کی مضبوطی کا اندازہ لگایا جاتا یا نہیں ہے میرے ساتھ عزیزوں؟ اگر پتے جھڑ جائیں، ٹہنیاں سوکھ جائیں تو آپ جڑ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کمزور ہو چکی ہیں، کبھی بھی گر سکتی ہیں، ہے میرے ساتھ عزیزو؟ اصول کافی میں روایت ہے ہم آل محمد کی ولایت جڑوں کے مانند ہے، اب تمہارا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ شاخوں کی طرح ہے۔ اب عزیزو امام حسین نے جو فرمایا اب سمجھ میں آیا، جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کا اتنا عمل ہوگا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس کے عمل کے ذریعے سے سمجھ لو، لیکن کربلا کے اینگل کو بدلا جاتا ہے کہ یہ کیسے وہ کیسے۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اسی کتاب میں
سید مکرم موسوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب خبر شام میں پہنچی نعوذ باللہ خاتم بدہن باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو اصحاب نبی میں سے کچھ 2 لوگ باہر نکلے اور شام کے باہر آئے. آنے کے بعد سب جائزہ لیا اور جیسے ہی انہوں نے ایک چیز دیکھی فوراً دوسرے کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں یاد رکھو یہ باغیوں کا قافلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا قافلہ ہے، یہ مظلوموں کا قافلہ ہے. تو دوسرے نے کہا تم نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ کہ اس لیے کہ ادھر آؤ. ہاتھ پکڑا، قریب لے جا کر دکھایا تو کیا دکھایا؟ ایک سر وہ تھا جو گھوڑے کی گردن میں بنا تھا. کیا تھا؟ کہتے ہیں دیکھ اس کے پیشانی پر سجدگاہ کا نشان ہے، سجدگاہ کا نشان ہے. اب میں جملہ کہوں عزیزو، کربلا کی جیت کا اعلان عباس کے سجدگے کے نشان ہے. ایک صلوات بنوا ہوں. لہذا عزیز و کربلا کی جیت کا اعلان عباس کے سجدگاہ کا نشان ہے. تو لہذا انسان کو جیسے عزادار واقعی سمجھنا ہو تو کسی اور کو نہ دیکھیں، سید الساجدین کو دیکھیں، زین العابدین کو دیکھیں. ان سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہے. نماز کے وقت نماز بھی ادا کیا اور ذکر حسین ابن علی کو اس قدر عام کیا کہ اگر پانی بھی دیکھا تو رو کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سید سجاد نے تعلیم دی کہ دیکھو ہر عمل کے ذریعے سے حسین کو یاد کرو. نماز بھی ہو تو حسین کے شہادت کو یاد کرو، پانی بھی پیو تو حسین کی شہادت کو یاد کرو. لہذا صفات شیعہ میں یہ ہے کہ جب بھی پانی پینا تو رک کر ایک مرتبہ کربلا کے والوں کی پیاس کو یاد کرو. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ. عزیزوں پیاس کو یاد رکھنا. کل میں نے جناب علی اصغر کے مصائب آپ کے سامنے پیش کیے، آج جناب سکینہ کے مصائب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اتنا یاد رکھیے گا عزیزوں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ایک وقت سید سجاد نے مستحب نماز دیکھا کہ بی بی بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، تو سید سجاد قریب گئے کہ پھوپھی اماں خیر تو ہے؟ کہ سجاد بہت دن ہو گئے، اب اتنی غذا نہیں ملتی کہ بچوں کو کھلانے کے بعد خود بھی کھا سکیں، اتنا پانی نہیں آتا کہ بچوں کو سیراب کرنے کے بعد خود بھی پانی پی سکیں. بی بی اس عالم میں بھی نماز پڑھ کر بچایا. دیکھو کیا ظلم ہم پر ہوا کہ ہم نواسی رسول علی کی بیٹی اس عالم میں بھی نماز کو ترک نہیں کر رہی ہے. عزیزان گرامی، جن بیویوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، کردار کو واقعی طور سے آل محمد والا بنائیں اور نمازوں کے پابند ہو جائیں، تب یہاں رک کر کے جملہ کہوں، انسان تمام چیزوں سے سکون پاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ سکون اس کو اس کی یہاں گھر میں پائی جانے والی چھوٹی بیٹیوں سے ہوتا ہے. جو انسان گھر میں بیٹی رکھتا ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بیٹوں کے اندر
जज्बा अलग होता है, बेटी का जज्बा अलग होता है। क्या कभी आपने नबी को नहीं सुना है या नहीं देखा है कि नबी जंग पे भी जाते तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से रुखसत होते, और जब जंग से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते। क्यों? का बेटी बड़ी अजीज़ होती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह हर बेटी ने अपने बाबा के लिए कुर्बानी दी है, और करबला बेटियों की कुर्बानी का नाम है। नबी की बेटी ने अपने बेटे हुसैन को दे दिया, अली ने अपनी बेटी ज़ैनब को कूफा और शाम तक भेज दिया, और हुसैन ने अपनी बेटी जिंदान तक भेज दी। ये बेटियों ने शहादतें कैसे पेश की है। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत है, तकी हादी मुदर्रसी बयान करते हैं, जब शाम गरीबा आई है, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा खैमे में अपनी फूफी के हमरा थी। लेकिन जब खैमों को जलाया गया और आग के शोले बुलंद हुए, बीबियाँ इस खैमे से उस खैमे, तमाम खैमों से होते हुए आखिर में सैयद सज्जाद से इजाज़त तलब करने के बाद बीबी बाहर आई है। सब बीबियाँ आए हैं तो नतीजा क्या हुआ? बाद रिवायतें कहती है सर से चादरें छीन ली गई। जब एक मलून ने देखा हर बीबी की चादर छीन रहे हैं तो उसने भी आगे बढ़कर जनाबे सकीना के सर से चादर को छीन लिया। जनाबे सकीना के सर से जब चादर छीन ली तो क्या देखा कि कानों में गौहर भी है, बूंदे भी मौजूद है। उस बीबी की तरफ हाथ आगे बढ़ाया तो उस बीबी ने, अल्लामा मेहदी कहते हैं, बीबी ने कहा रुक जा, मैं उतार कर दे देती हूँ। लेकिन मलऊन ने सब्र न किया, बल्कि कानों के पास उस बूंदों को पकड़ा और खींच लिया। बीबी सकीना आगे बढ़ी, किसी मलऊन ने तमाचा लगा। अजीजों, फिर क्या हुआ? हमीद कहता है उस बीबी के दामन में आग लगाई गई। कभी बीबी इधर जाती, कभी बीबी उधर जाती। आखिर में मैं देखा, मैंने कागज छोड़ा, कलम छोड़ा, आगे बढ़ा ताकि मैं दामन में लगे हुए आग को बुझा दूं। जैसे ही आगे बढ़ा, उस बीबी ने हाथों को जोड़कर कहा, हमारे करीब ना आना, हम आले मोहम्मद है, जलकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन कोई नामहरम में हाथ ना लगाओ। अल्लाहु अकबर। सुल्सलैल गुजरी। अजीजों, जब सुल्सलैल गुजर गई, 1/3 रात गुजर गई, जनाब ज़ैनब ने थोड़ी सी ऊँग के आलम में, अल्लामा क़ज़वीनी कहते हैं बीबी के उसी आलम में शहजादी ज़हरा आई हैं। आकर कहती हैं ज़ैनब सकीना कहाँ है? जनाबे ज़ैनब उठी और चौबे खैमा लिया, एक खैमे की जलती हुई लकड़ी को सहारा बनाया। पहली मर्तबा भाइयों के बगैर ज़ैनब निकली है। अजीजों, रिवायत ये बिखरे पड़े लाशों के दरमियान फातिमा की बेटी चली है, आवाज देते हुए, वाह गुरबता, अब क्या जमाना आ गया, ना कोई भाई है, ना सर पे चादर है। बीबी आगे बढ़ी, क्या देखा? एक जगह से आवाज आ रही है। अल्लामा हादी मुदर्रसी कहते हैं जब गौर से बीबी ने सुना तो जनाबे सकीना की आवाज थी। हादी मुदर्रसी कहते हैं शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी। लफ्ज़ों पर आप तवज्जो दीजिएगा, अज़ीज़ों मैं वजाहत नहीं करूँगा। हादी मुदर्रसी कहते हैं जैसे ही ज़ैनब आगे बढ़ी तो क्या देखा? सकीना बीबी, उनके सामने कुछ पत्थर जमा हैं, उसी में तीर है, अतराफ में पामाली का मंजर है, और सकीना बैठ कर एक जुमला कह रही है, या अबता, ए बाबा, ए बाबा। तो पता चला वो पत्थर नहीं थे, हुसैन का लाशा।
سکینہ بی بی بیٹھ گئی، جناب زینب قریب گئی. ہر کوئی اپنی اذیت بیان کرتا ہے. کہنا تو جناب سکینہ کو یہ چاہیے تھا، بابا میرے دامن میں آگ لگی، بابا مجھے تماچے لگائے گئے، بابا میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. بی بی سکینہ نے نہ تماچوں کا ذکر کیا، نہ ہی دامن میں آگ لگنے کا ذکر کیا. پھر ذکر کیا کہ جناب زینب قریب گئی تو کیا سنا؟ جناب سکینہ کہہ رہی تھی یا ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفہ، اے بابا ہمارے کھلے ہوئے سر کو دیکھیے، اب سکینہ کے سر پر چادر نہیں ہے. اللہ. بی بی آگے بڑھی. جناب زینب نے جناب سکینہ سے سوال کیا. عزیزو کیسے سنو گے مجھے نہیں معلوم. آگے بڑھ کر ایک سوال کیا، سکینہ تجھے کیسے پتا چلا بی بی کہ یہاں تیرے بابا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کسی کو پہچاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو چہرے سے پہچانا جاتا ہے یا تو لباس سے پہچانا جاتا ہے. اللہ اکبر. بی بی زینب نے کہا سر تو نوک نیزہ پر بلند ہے. عزیزو میرے بھائی کے لباس کو چھین لیا گیا. سکینہ تجھے پہچانا کیسے؟ کہ پھوپھی اماں میں نشیب میں فرات کی طرف جا رہی تھی، آواز آئی سکینہ ادھر نہ جانا، الیہ الیہ، اے بیٹی میرے قریب. اللہ اللہ اکبر. جناب سکینہ نے شام غریبہ میں اپنے بابا کے پامال لاشے کے سینے پر حصے پر سر کو رکھا اور بیان دینے لگی. تو علماء اور ارباب مقاتل کہتے ہیں شام غریبہ وہ ہے جہاں بیٹی نے باپ کے سینے پر سر رکھا لیکن باپ کا سر نہ تھا. بیٹی نے باپ کے سینے پر سر رکھا لیکن باپ کا سر نہ تھا. یہ شام غریبہ ہے، لیکن شام زندان وہ ہے جہاں باپ کا سر تھا، بیٹی کا سینہ تھا. اللہ. شیخ عباس قمی کہتے ہیں شام زندان میں جناب سکینہ نے جیسے ہی خواب دیکھا سید الشہداء کہنے میری بیٹی آ جاؤ، تو بی بی نیند سے اٹھی رونے لگی. جناب زینب نے سمجھایا پھر بھی گریہ کرتی رہی. اور ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بہن خیر تو ہے؟ کہا بھیا میرے بابا آئے ہیں، مجھے کہہ رہے سکینہ چلو ہمارے ساتھ. سید سجاد سمجھ گئے، رونے لگے، بیویاں رونے لگی. ارے جب بیویوں کی آوازیں بلند ہوئی، دربار یزید تک آوازیں پہنچی، تو ملعون یزید نے کہا یہ شور کیسا؟ کہا حسین کی بیٹی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، یہ بیویاں رو رہی ہے. ملعون نے کہا اچھا تو جاؤ حسین کا کٹا سر دے دو. تشت میں کٹا ہوا سر حسین کا لے کر زندان کی طرف گئے ہیں. آواز دے کر کہا سید سجاد اپنے بابا کا سر لے لو. جناب سید سجاد آگے بڑھے، بابا کا کٹا سر لیا، گریہ کرنے لگے، رونے لگے. اس کے بعد آ کر کہا سکینہ آؤ بی بی، بابا کا سر آیا ہے. سکینہ آؤ، بابا کا سر آیا ہے. عباس قمی کہتے ہیں بی بی دوڑتی ہوئی آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کا سر اٹھایا. اللہ اللہ، سر کو اٹھا کر ایک مرثیہ پڑھا. کیا؟ یا ابتا من الذی لیلیتاما، اے میرے بابا یتیموں کا خیال کون رکھے گا میرے بابا. یا ابتا
من الذی للارامل، اے بابا بیواؤں کا خیال کون رکھے گا؟ عزیزو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے. سکینہ بی بی مرثیہ پڑھ لئی، یا بچا من الذی بعدک ارجوک، اے بابا اب وہ کون ہے آپ کے بعد جس کی طرف ہم رجوع کریں؟ حسین نے جواب نہیں دیا تو سکینہ نے ایک جملہ کہا، یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے بابا وہ کون ہے جو مجھے کم سنی میں یتیم بنا دیا؟ ارے روایت کہتی ہے حسین رونے لگے، حسین رونے لگے. اے سکینہ تجھے تماچے بھی لگے، دامن میں آگ بھی لگی. اے سکینہ ایک مرتبہ جب آواز نہ دی، جناب سکینہ سر کو لے کر مرثیہ پڑھتی گئی. جب حسین نے آواز نہ دی، عزیزو کیسے سنو گے؟ روایت کہتی ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سکینہ نے رخسار کو صاف کرنا شروع کیا اور ایک جملہ کہا، یا ابتا من الذی خذبک بدمائک، اے بابا وہ کون ہے جس نے آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا؟ اے بابا حسین نے آنکھیں بند کر لی. ایک جملہ کہا، یا ابتا من الذی قطعک وریدک، اے بابا وہ کون ہے جس نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا؟ اب آواز نہیں، بابا تھک گئے ہو میرے سینے پر لیٹ جاؤ. بابا سکینہ نے حسین کو لٹا. اللہ کچھ دیر گزری، زینب نے سکینہ کی آواز نہ سنی کہ سید سجاد آگے بڑھو. سید سجاد آگے بڑھے، بہن کا ہاتھ تھاما، آواز دے کر کہتے ہیں انا للہ. اللہ اکبر. شہزادی سکینہ کی شہادت ہوئی. امام نے سید سجاد نے کہا غسالہ کو بلاؤ. غسالہ آئی، امام اور جناب زینب سے اجازت لی. زندان میں پردہ لگا، غسل کے لیے گئی ہیں. فوراً کچھ دیر کے بعد باہر آئی، جہاں زینب بیٹھی تھی پہلو میں بیٹھ گئی. غسالہ نے بی بی زینب سے کہا، بی بی یہ بتاؤ اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ زینب نے کہا نہیں کوئی بیماری نہ تھی. غسالہ نے کہا بی بی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مجھے بتا دو کون سی بیماری تھی. زینب نے کہا خیر تو ہے، یہ سوال کیوں پوچھ رہی؟ کہا بی بی میں غسل کے لیے جب آگے بڑھی پیران نکالنا چاہی تو میں نے دیکھا پیران کے ساتھ ارے کھال نکل آ رہی ہے. اے بی بی میں نے دیکھا اس بی بی کے پشت پر سیاہ نشان ہے. زینب نے کہا اے غسالہ یہ کوئی بیماری نہیں، ارے تازیانوں کے نشان، تماچوں کے نشان. اے سکینہ محمد علی محمد. خدایا ان رونے والوں کو زیارت اربعین نصیب فرما. خدایا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما. خدایا اگر دشمنان اہل بیت لائق ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما. ماتم حسین.
باد سرور باد سرور تیری قیادت میں اس کا کردار کی بلندی میں انعام تو ہے فاطمہ زینب تیرے گھر کی کنیز پہ دانے پایا مریم کا مرتبہ زینب کلمہ پڑھوا دیا کلمہ پڑھوا دیا زمانے کو تونے نام حسین کا زینب شمع ماتی شمع ماں کی بن گئے پر آپ نے دل کے ٹوکوں کو تو نے قربان کر دیا زینب تیری چادر تو چین گئے ہے یہ
بھرا ہوا تھا، آہ جو کل تک بھرا ہوا تھا، آج وہی گھر ٹوٹا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ کوئی نہیں یہ کبر سے کہتا، سے کہتا والی سکینہ کو نہ دے ایزا، اٹھ گیا سر سے باپ کا سایہ، اٹھ گیا سر سے باپ کا سایہ، اس کا بہت دل دکھا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ رحم کی روحی کو اس پر نہ آیا، رحم کی روحی کو اس پر نہ آیا، حیض کے بستر لے گئے آدھا۔ ہائے میرا بھی ہماری بھتیجا، ہائے میرا بھی ہماری بھتیجا، کشم زمین پر کھڑا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ رن میں گیا تھا وہ ششماں، رن میں گیا تھا جو ششماں، تیر گلے پر اس نے بھی آیا۔ ایک دکھیاری ماں کا کلیجا، ایک دکھیاری ماں کا کلیجا، نو کے رنگ سے جدا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ والی سکینہ روئے نہ کیوں کر، والی سکینہ روئے نہ کیوں کر، آئے تماچے چن گئے گوہر، تجھے ہوئے رخ ساروں کا اس کے، تجھے ہوئے رخ ساروں پر اس کے، خون ابھی تک جمع ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ رن میں سرے سلام شہیداں، رن میں سرے سلطان شہیداں، نو کے سیاہ پر یوں ہے نمایا، انہیں گلوئے اصغر نادا، انہیں گلوئے اصغر نادا، چہرے پر تک ملا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا دھرتی زمین پر لاشائے سرور کھڑا ہوا ہے۔ باقی رہی باقی فضا، باقی رہی مان کی عزت، قائم ہے ہر
کی بدولت انور بونے کی بدولت جنہیں پیغمبر بچا ہوا ہے. ڈوبا جلدی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے. خون میں ڈوبا جلدی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے. چلو یہاں سے چلے سکینہ کے نیا کئی بار تک آئے نوحہ چلو یہاں سے چلے سکینہ کے چلو یہاں سے چلے سکینہ کے خیال مجھ کو تمہارا بہت ستاتا ہے. خیال مجھ کو تمہارا بہت ستاتا ہے. بہن کو اپنی کوئی جا کے بھول جاتا ہے. چچا کا نام جو میری زباں پہ آتا ہے. چچا کا نام جو میری زباں پہ آتا ہے. کوئی
लुढ़कता है दूरे कोई लगाता है, कोई लुढ़कता है दूरे कोई लगाता है, यहाँ तो रोना है दूभर चलो यहाँ से चले न कह असगर चलो यहाँ से चले। ये वो जगह है जहाँ मैं यतीम कहलाई, वो जगह है जहाँ मैं यतीम कहलाई, वो जगह है जहाँ मुझसे छुट गए भाई, वो जगह है जहाँ मुझसे छुट गए भाई, चचा ना पलट कर चलो यहाँ से चले, लगी न कहती असगर तुम्हारा खूब भरा कुर्ता उतार दूँ आओ, तुम्हारा खूब भरा कुर्ता उतार दूँ आओ, तुम्हारे गेस हुए पूर्णम सवार दूँ आओ, तुम्हारे गेस हुए पूर्णम सवार दूँ आओ, तुम्हें गले से लगा कर चलो यहाँ से चले, लगी न कहती असगर चलो यहाँ से चले। यहाँ के लोग अजब हैं अजीब बस्ती है, यहाँ के लोग अजब हैं अजीब बस्ती है, यहाँ तो पानी भी महंगा है मौत सस्ती है, यहाँ तो पानी भी महंगा है मौत सस्ती है, मैं दिल लाइनों के पत्थर चलो यहाँ से चले, न कहती असगर चलो यहाँ से चले, मिलेगा पानी तो पहले तुम्हें पिलाऊंगी, मिलेगा पानी तो पहले तुम्हें पिलाऊंगी, खुशी से नाज तुम्हारे मैं सब उठाऊंगी, खुशी से नाज तुम्हारे मैं सब उठाऊंगी, बहन निसार हो तुम पर चलो यहाँ से चले, न कहती असगर चलो यहाँ से चले। बयान करने में रोता है दिल मुनव्वर का, 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 गला सकीना का आदा ने इस तरह बांधा, गला सकीना का आदा ने
السلام علیکم یا مولا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس السموز یا انیس النفوس ایها المصون ارضتوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک فصح مخرجک وظہورک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔